الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یوں ہے: اے میرے حبیب، وہ آپ سے روح کے متعلق دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور اس میں سے جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ مگر بہت قلیل ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جسم کی جو امور ہیں، کام کاج ہیں، سانس کی آنی جانی، دل کی دھڑکنا، دیکھنا، سننا، حواس خمسہ، ٹچ، سارے، کھانا پینا، ہاضمہ، آنا جانا، حرکات و سکنات، جسم کا ٹمپریچر کا مینٹین رہنا، بہت ساری جتنی بھی ساری چیزیں ہیں جسے کہتے ہیں انسان کی زندگی کے آثار، وہ روح سے ہیں۔ یعنی جسم زندہ روح سے تو ہے، لیکن روح نظر نہیں آتی۔ جسم نظر آتا ہے، اور جسم کی حرکات و سکنات بتاتی ہیں کہ روح ہے اس میں۔ جب یہ نکل جاتی ہے تو جسم بے حس ہو جاتا ہے۔ اگر پرماننٹ نکلتی ہے تو جسم بے حس ہے، اس کو موت کہتے ہیں، سے تعبیر کیا جاتا ہے، موت سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر روح وقتی طور سے نکلی، عارضی طور سے، تو وہ نیند میں ہے، کبھی رسپونڈ کرتا ہے آواز کو، کبھی نہیں کرتا، خراٹے بھی لے رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، دل کی دھڑکن بھی ہو رہی ہے، ہاضمہ بھی ہو رہا ہے، اسکن ٹمپریچر بھی ٹھیک ہے، سانس بھی چل رہا ہے، دل بھی دھک دھک کر رہا ہے، لیکن روح نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے بے شک عارضی طور پہ نکلی ہے، لیکن ابھی اس کا کنٹرول ختم نہیں ہوا جسم سے باہر رہ کر بھی۔ اس نقطے کو سمجھیں، جسم سے روح باہر ہے، سویا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت ہے: اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا۔ وہ ذات ہے جو تمہاری روح کو قبض کرتی ہے موت کی حالت میں اور نیند کی حالت میں۔ فَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر بھیج دیتی ہے۔ آیت کے آگے حصے ہیں: فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور جس پہ وہ موت کا اطلاق کرتی ہے تو اس کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ روح کو، پھر جسم میں نہیں جاتی، پرماننٹ موت، روح نکل جاتی ہے جسم سے۔ فَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس پہ ابھی موت نہیں ہے، نیند ہے، اس کو واپس بھیجتا ہے۔ فَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اس کے بعد دوسری کو، یعنی صورت یہ ہے کہ اس کو واپس بھیج دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے، علم والوں کے لیے نہیں ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ اور آیت ہے سورہ بقرہ سے، یعقلون والی۔ تو عزیزان گرامی کے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ روح جسم کو کنٹرول کرتا ہے، جسم کا کنٹرول روح ہے۔ اب اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مصرع ہے: تو مثال شادی و ما خندیم، یعنی تیری مثال تو شادی کو تو خوشی، تو مثال شادی و ما خندیم، کہ تیری مثال تو خوشی کی ہے اور ہماری مثال ہنسی کی ہے۔ کیونکہ روح کی طرح خوشی ایک کیفیت کا نام ہے، غم خوشی کیفیات ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، روح کی طرح خوشی ایک کیفیت کا نام ہے۔
اور کیفیت نظر نہیں آتی، خوشی نظر نہیں آتی۔ اور ہماری مثال ہنسی کی ہے، اس کا اظہار ہنسی ہے، خوشی کا مسکراہٹ ہے، چہرے پر تازگی ہے، جسے دیکھا جا سکتا ہے، چہرے سے پہچان کی جاتی ہے کہ بندہ خوش ہے۔ اگر ہنسی کے پیچھے، اس کے پس پردہ خوشی نہ ہو تو ہنسی کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ بندے پہ خوشی کے آثار ہوں۔ معلوم اس بات سے یہ ہوئی بات ہمیں کہ خوشی ایک کیفیت ہے جو غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتی، اور ہنسی اس کا مظہر ہے، اظہار ہے۔ اسی سے سمجھے یہ ساری کائنات اللہ کی صفات کا اظہار ہے، لیکن وہ جو کنٹرول کرنے والا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ جیسے خوشی جو ہے یہ نظر نہیں آتی لیکن ہنسی نظر آ جاتی ہے، اور ہنسی جو ہے خوشی کا مظہر ہے، اس کو اظہار کرنے والا ہے۔ ہنسنا، مسکرانا اور مبصر و محسوس ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے۔ لہذا کائنات میں ذات باری تعالیٰ کا انداز ظہور یہ خوشی کی مانند ہے۔ ساری کائنات اس کی صفات تو اظہار کرتی ہیں لیکن اللہ نظر نہیں آتا، جو خود پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کا مقام ظہور یعنی دھان انسانی محسوس و مبصر ہے۔ خوشی کی بات کر رہے ہیں۔ جس طرح خوشی کے بغیر ہنسنا ممکن نہیں، اسی طرح اگر ذات کا، اللہ رب العالمین کا وجود نہ ہو اور اس کا ظہور نہ ہو تو نظام کائنات معطل ہو کر رہ جائے۔ اب وقت نہیں ہے، میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال سے دی حقیقت کو سمجھانے کے لیے، انت کالریح ونحن کالغبار، تیری مثال ہوا کی سی ہے اور ہماری مثال غبار کی۔ اس کو انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔